جہاز کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ والا بڑا پنکھا چلاؤ، ہم کو زیادہ ہوا چاہیے۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ بس ابھی یہ چلا کر آتا ہوں، لیکن پوری پرواز میں ان پر نظر رکھی کہ زیادہ ہوا لینے کے چکر میں کھڑکی نہ کھولنے کی کوشش کر بیٹھے۔ 1 سال مسلسل اس جہاز پر کام کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر خراب موسم میں جب بھی کوئی بھی جہاز پھنسا، حالت غیر نہیں ہوئی۔ مسافروں کی تسبیح چل رہی ہوتی تھی اور میرا چمچ، یعنی اکثر ایسا ہوتا کہ میں کھانا کھانے لگتا تو جہاز ہچکولے کھانے لگتا، گویا میرا کھانے اور جہاز کے ہاضمے کا وقت ایک ہوتا۔ سب کو اپنی اپنی نانی یاد آ رہی ہوتی اور مجھے بریانی۔ بس یہی پرواز کے دوران کچھ آرام کا وقت میسر آتا، ہچکولے بند ہوتے اور مہمان نوازیاں شروع ہو جاتی۔ میرے ہاتھوں میں موت آئی۔ اگلے وقتوں کی بات ہے، ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے۔ دنیا میں ان کے حکمت کا شہرہ تھا، خدا کا خاص کرم تھا ان پر۔ نبض پر ہاتھ رکھتے ہی بتا دیا کرتے تھے کہ مریض بچ جائے گا یا نہیں۔ اندر کی بات یہ تھی کہ حکیم صاحب کو من جانب اللہ یہ عطا تھی کہ جب وہ نبض پر ہاتھ رکھتے تھے تو ان کو جناب اسرائیل نظر آنے لگتے تھے۔ اگر وہ مریض کے پاؤں کی طرف ظہور فرماتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ ابھی زندگی باقی ہے۔ حکیم صاحب کوئی دوا تجویز کر کے لواحقین کو تسلی دے کر اپنی راہ لے لیتے، لیکن اگر فرشتہ اجل کا ظہور مریض کے سرہانے کی جانب ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ کہ بس اب وقت پورا ہو چکا ہے۔ علاج ناممکن قرار دے کر حکیم صاحب رخصت ہو جاتے اور چند دن بعد مریض بھی۔ پھر ایک دن حکیم صاحب خود بیمار پڑ گئے۔ رات کے کسی پہر آنکھ کھلی تو دیکھا جناب اسرائیل سرہانے کی طرف مکمل جاہو جلال کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ دیکھتے ہی نیند کافور ہوئی اور حکیم صاحب نے جلدی سے پائنتی کی طرف سر کر لیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حکم خدا پھر سرہانے موجود ہے۔ گھبرا کر پھر سے وہی عمل دہرایا اور پھر وہی ہوا۔ ہر مرتبہ فرشتہ اجل کو سرہانے پایا۔ گھر والوں کی آنکھ کھل گئی، سوچنے لگے شاید بخار سر پر چڑھ گیا ہے۔ آپس میں صلاح مشورہ کیا اور حکیم صاحب کو بستر سے باندھ دیا۔ وقت نزاع آ گیا۔ کہنے لگے تم سب نے مجھے باندھ کر مروا دیا۔ کلمہ کا ورد کیا اور گزر گئے۔ اکثر لوگ اپنے گھر والوں سے یہی بات اپنی شادی کے موقع پر بھی کہتے ہیں کہ تم سب نے باندھ کر مروا دیا۔ خیر یہ تو مذاق کی بات تھی زندگی کے ساتھ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ موت سے فرار ناممکن ہے۔ کوئی شاہ ہو یا گدھا، موت برحق ہے۔ اب یہ فیصلہ خدا کا ہے کہ آپ کا وقت پورا کہاں ہونا ہے، شہر میں یا جنگل میں، کرسی پر یا بستر میں، زمین پر یا زمین و آسمان کے درمیان۔ جی ہاں، یہ انتخاب آپ کے پاس نہیں۔ برمنگھم سے اسلام آباد کی پرواز پر ایک بوڑھے بابا جی اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ تشریف لائے۔ طبیعت ناساز تھی لیکن چل پھر رہے تھے۔ اسلام آباد اترنے سے 2 گھنٹے پہلے اچانک ان کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر کے لیے اعلان کیا تو 4-5 لوگ کھڑے ہو گئے۔ سب نے کوشش کی لیکن طبیعت سنبھلنے میں نہ آئی۔ نبض ڈوبتی جا رہی تھی۔ آخر تمام ڈاکٹر صاحبان نے بابا جی کے بیٹوں کو متفقہ مشورہ دیا کہ وقت کم رہ گیا ہے، آپ دعا کریں۔ ہم لوگوں سے جو ہو سکا وہ کیا، یہاں تک کہ جہاز کو فوری طور پر اتارنے کی آپشن بھی موجود تھی، لیکن اس وقت ڈاکٹر صاحبان کو کچھ امید تھی۔ 4 نشستیں خالی کر کے بابا جی کو لٹا دیا۔ بوڑھا نحیف باپ اور اس کے 4 جوان بیٹے، آنکھوں سے ان سب کے آنسو جاری تھے۔ دونوں ہاتھ پکڑ رکھے تھے، 2 پاؤں دبا رہے تھے اور چاروں کلمہ کا ورد کر رہے تھے۔ ان کا باپ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے چاروں کو دیکھ رہا تھا۔ ہمت نہیں تھی، ورنہ شاید آخری مرتبہ چاروں کا ماتھا چوم لیتا۔ جانے کس کی دعا قبول ہوئی کہ پھر معجزہ ہو گیا۔ بابا جی کی سانسیں بحال ہونا شروع ہو گئیں، طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔
جہاز اسلام آباد کے لیے اترنا شروع ہو چکا تھا۔ زمینی عملے کو دوبارہ صورتحال سے آگاہ کیا گیا اور جہاز اترتے ہی ان کو ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال روانہ کر دیا گیا۔ ان کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ ہم سب خوش ہوئے اور حیران بھی۔ موت کا وقت معین ہے، اس بات پر ایمان اور پختہ ہو گیا، اور کچھ عرصہ بعد ایک عملی مظاہرہ بھی۔ لاہور سے مانچسٹر کی پرواز تھی جو آگے نیو یارک تک جاتی ہے۔ سب معمول کے مطابق تھا۔ بہت اچھا عملہ موجود تھا، 2-4 دوست بھی تھے، 2 بوڑھے میاں بیوی جو امریکہ اپنے بچوں کے پاس جا رہے تھے، مسافروں میں شامل تھے۔ غالباً ان کی امیگریشن ہو گئی تھی، اس لیے ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ رہنے جا رہے تھے۔ خاتون بہت ہنس مکھ اور فربہ اندام تھیں، جبکہ صاحب خاموش طبع تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ نیک بریتھر تھے، یعنی ناک کے بجائے گردن سے سانس لیتے تھے۔ اس کو میڈیکل سائنس میں لیرنجیکٹمی کہتے ہیں۔ میں جہاز کے درجہ اول میں کام کر رہا تھا۔ کسی کام سے پیچھے آیا تو وہ خاتون ٹوائلٹ جانے کے انتظار میں کھڑی تھیں اور ہماری مس لوبنا کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں۔ میں پلٹ کر واپس جانے لگا۔ 2 قدم ہی آگے گیا ہوں گا کہ بہت زور کی آواز آئی، جیسے کچھ گرا ہو۔ واپس مڑا تو دیکھا وہی خاتون چاروں شانے چت فرش پر گرے ہوئے تھے۔ فوری طور پر ہم نے ابتدائی طبی امداد شروع کی۔ مس لوبنا اور میں نے بہت مشکل سے ان کو کھینچ کر سیدھا کیا۔ سلمان نے CPR یعنی کہ سانس بحال کرنے کا مصنوعی طریقہ، اس کا عمل شروع کر دیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ موٹے اور بھاری بھرکم لوگوں کو CPR دینا کوئی آسان کام نہیں۔ سلمان کے بعد ایک اور ساتھی یہی عمل دہرانے لگا۔ میں خاتون کے سر کی طرف آکسیجن کا سلنڈر لے کر بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے ہی سانس بحال ہو میں ان کے ناک اور منہ پر رکھ دوں۔ اچانک خاتون نے منہ کھولا اور 3 مرتبہ ایسا کیا کہ منہ کھولتی اور بند کر دیتی۔ میں سوچنے لگا کہ شاید سانس بحال ہو رہی ہے، اس لیے جلدی سے آکسیجن سلنڈر کھول کر ماسک ان کے منہ پر رکھنے لگا۔ اسی اثناء میں ڈاکٹر کے لیے بھی اعلان ہو چکا تھا۔ ایک خاتون ڈاکٹر آئیں اور گردن پر ہاتھ رکھ کر ان کی نبض چیک کرنے لگیں۔ انہوں نے کہا، آپ بیکار کوشش کر رہے ہیں، شی از نو مور۔ میں بے یقینی سے ان کی شکل دیکھنے لگا کہ ابھی تو انہوں نے سانس لینے کو منہ کھولا تھا، تو ایک دم ختم کیسے ہو گئی؟ وہ ڈاکٹر تو چلے گئے، اس کے لیے تو یہ عام بات ہوگی، میں کیا کروں؟ ایک ہاتھ میں آکسیجن ماسک تھا میرے اور دوسرے میں اس عورت کا سر۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ ان کے منہ کا کھلنا دراصل وہ آخری ہچکی تھی۔ ایک عرصہ سے سنتے اور پڑھتے آئے تھے کہ وہ میرے ہاتھوں میں مر گیا یا یہ کہ میرے ہاتھوں میں اس کی جان نکل گئی۔ حقیقت میں اس کیفیت کا ادراک اس دن ہوا۔ ستم اس غریب کے شوہر پر کہ وہ سب اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں سے تو آنسو جاری تھے، لیکن وہ تو دھاڑے مار کر چیخ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسے لوگوں کی آواز بھی صحیح طریقے سے نہیں نکلتے۔ مس لوبنا اور میں نے ان خاتون کے جسم کو ڈھانپا، ہاتھ اور پاؤں باندھے، اپنا اپنا رونا ضبط کیا۔ جہاز اترنے کے بعد ان کو زمینی عملے کے حوالے کیا۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر غسل مس میت کیا، نماز پڑھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ عملہ اور مانچسٹر کا بھوت۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں برائلر مرغا بنا بیٹھا تھا، وہ استعارہ جو اسٹینڈ بائی عملے کے لیے میں گزشتہ قسط میں استعمال کر چکا ہوں، کہ اچانک فون آیا کہ صبح مانچسٹر فلائٹ پر جانے کے لیے قراندازی میں تمہارا نام نکل آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عملے کی تعداد جہاز پر معمول سے کم ہوگی۔ معزز مہمانوں سے جہاز مکمل بھرا ہوگا، یعنی فل پیک، اور مانچسٹر میں قیام جہاز کی ٹینکی میں 1.5 لیٹر پیٹرول کے مترادف ہوگا۔
جس پرواز پر بیرون ملک قیام 24 گھنٹے یا اس سے کم ہو اس کو عملے کی زبان میں اوور نائٹ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی پرواز پر ہوٹل میں قیام کے دوران مکمل آرام کرنے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، ورنہ واپسی کی پرواز پر حال خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، 24 گھنٹے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہوٹل پہنچے ہیں تو پھر میٹر چالو ہوگا۔ پرواز اترنے کے آدھے گھنٹے بعد سے گھڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب مسافر اتریں گے، پھر آپ کی باری آئے گی۔ آپ نے اپنا سامان لیا، کسٹم سے گزرنے کے بعد ہوٹل کی بس میں سوار ہوئے۔ اکثر ہوٹل دور ہوتے ہیں تو وہ وقت بھی لگا لیں۔ اب ہوٹل پہنچ کر آپ کو کمرہ الاٹ ہوا۔ کمرے میں جا کر آپ نے پچھلے 10 سے 11 گھنٹے کے دوران مغل کے گارڈ اور ٹی آئرن کی طرح سیدھی کمر کو بیڈ پر ٹکایا اور دل کیا کہ اس پر کوئی بلڈوزر چلا دے۔ اب کچھ کھانے کا انتظام کرنا ہے اور پھر کہیں نیند کی باری آئے گی۔ یہ سب ایک معمول کی پرواز کے بعد کی صورتحال ہے۔ اس میں اگر آپ اندیکھے حالات و واقعات جو کبھی بھی وقوع پذیر ہو سکتے ہیں ڈال دیں تو وہ وقت الگ سے لیں گے۔ یہ سب کارروائی اس 24 گھنٹے میں ہی آئے گی۔ یاد رہے کہ واپسی کی پرواز کے لیے 3 گھنٹے پہلے ہوٹل سے نکلنا ہے اور اس سے پہلے بریفنگ ہونی ہے، اور ظاہر ہے اس سے پہلے اٹھ کر تیار بھی ہونا ہے۔ تو قارئین انگشت بدنداں سے عرض ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے تو ان سب معاملات میں نکل جاتے ہیں اور آپ کے پاس 4 گھنٹے چھوڑ جاتے ہیں۔ چلیں، یہ تو مذاق کی بات ہو گئی، لیکن نیند کے لیے 6 سے 8 گھنٹے ہی بچتے ہیں۔ اب یہ نیند کیسی ہونی چاہیے؟ آرام دہ اور پرسکون ہونی چاہیے بھائی، یقیناً۔ لیکن اگر اس دوران بھائی لوگ آ جائیں اور ماورائے حرکات و سکنات بطریق احسن آپ کے کمرے میں منظم انداز سے ادا کرنے لگ جائیں تو کیا بنے گا آپ کا؟ اوپر لمبی داستان بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے مراحل سے گزر کر جب آخر کار آپ آرام کرنے لگتے ہیں تو تھکن اور نیند کے غلبے میں بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ یقین نہیں آتا۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا۔ قیام قلیل تھا، کام طویل تھا، چنانچہ طبیعت علیل تھے، لیکن کمرہ جمیل تھا۔ اس دن شہر میں کوئی لوکل ایونٹ تھا تو ہمیں معمول کے ہوٹل کے بجائے ایک اور ہوٹل میں بھیج دیا گیا۔ جگہ واجبی سی تھی، لیکن آس پاس ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے مارکیٹ موجود تھے۔ کمرہ 18ویں صدی کے کسی لارڈ کا کمرہ لگتا تھا۔ مضبوط لکڑی کا ڈبل بیڈ، یہ چوڑی سنگھار میز اور اس کے سامنے قد آدم آئینہ، الماری اتنی کشادہ کہ میں سامان سمیت آرام سے اس کے اندر جا سکتا تھا۔ قالین لیکن بوسیدہ تھا، شاید 18ویں صدی کا ہی تھا۔ خیر، مجھے پرانی چیزیں پسند ہیں تو شاید اس لیے کمرہ اچھا لگ رہا تھا۔ بس بیت الخلاء میں جو بیسن کی ٹونٹیاں تھیں نا، وہ وہی ایک شدید ٹھنڈی اور ایک شدید گرم۔ ایک میں انٹارکٹیکا سے پانی آ رہا تھا اور دوسرے کا پائپ ڈائریکٹ سورج میں لگا ہوا تھا۔ کھانا کھا کر میں لفٹ میں سوار ہوا اور مقررہ منزل پر اتر کر راہداری سے گزرتا ہوا کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ جہاں سے میں گزرتا ہوں وہاں راہداری میں لگا ہوا بلب بند ہو جاتا ہے اور میرے گزر جانے کے بعد جل جاتا ہے، حالانکہ معاملہ اس سے الٹ ہونا چاہیے تھا۔ خیر، میں نے سوچا ان کا سسٹم الٹا چلتا ہوگا، لیکن میرے خیال سے کام شروع ہو چکا تھا۔ ہر دیوار پر مناسب فاصلے سے پرانے انگریزوں کی تصاویر آویزاں تھیں، جن پر سرسری نظر ڈالتا ہوا میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہمیشہ کی طرح میں نے کھڑکی کا پردہ کھول دیا کہ روشنی اندر آتی رہے اور کمرے کی تمام روشنیاں بند کر دیں۔ نہیں معلوم رات کا کون سا پہر تھا کہ سخت بدبو سے میری آنکھ کھل گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی گند سے بھرا ہوا تھیلا کمرے میں پھینک گیا ہو۔ میں نے سائیڈ لیمپ روشن کرنے کی کوشش کی مگر نہیں ہوا۔ ساتھ ہی بٹن تھا جس سے پورے کمرے کی لائٹ جل جاتی تھی، وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ بیڈ سے نیچے پاؤں رکھا تو قالین گیلا محسوس ہوا۔ فوراً واپس بیڈ پر آ گیا۔ دل بھاری ہو رہا تھا
سوچ رہا تھا کیا کرنا چاہیے. پانی کی بوتل کھولی اور 2 گھونٹ بھرے. شکر ہے پانی ٹھیک تھا. کمرے میں نظر دوڑائی تو سنگھار میں اس کے قد آدم آئینے میں ایک ہیولا سے بنتا ہوا محسوس ہوا اور کسی پرانی انگریز عورت کی شبیہ نمودار ہو گئی جس کا منہ اور نظریں دوسری طرف تھیں. میں بچپن سے سلیپ پیرالائسس یعنی نیند کے فالج کا عادی ہوں، لیکن اس بار سب کچھ حقیقت میں ہو رہا تھا کیونکہ میں حرکت کر سکتا تھا، مگر اب ڈر کے مارے تمام قوتیں سلب ہوتی محسوس ہو رہی تھیں. مجھے لگا وہ عورت ابھی مجھے دیکھے گی اور اس کی آنکھیں لال ہوں گی. کیا پتا اس کے پاؤں ٹیڑھے ہوں. خیر میں نے کھڑکی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا جہاں سے روشنی آ رہی تھی اور ہمت جمع کرنے لگا کہ بیڈ سے نیچے اتر سکوں کہ اچانک ٹک کی آواز آئی اور آئینے میں موجود عورت کی گردن یک لخت لڑھک کر قالین پر گر پڑے. چیخ تو کہیں دب دبا گئی لیکن میرے منہ سے 2 عام فہم نازیبا الفاظ نکلے اور اسی اضطراری کیفیت میں ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل آئینے پر ہی دے ماری. ایک دم سارا کمرہ روشن ہو گیا. میری سانس پھول گئی اور ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں تھی. حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے لیکن پانی کی بوتل اٹھانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی. جتنی صورتیں آتی تھیں سب کی سب پڑھ ڈالیں لیکن ہلنے کی کوئی صورت نہیں بن رہی تھی. آخر کار خدا خدا کر کے ہمت کی اور اٹھا. قالین خشک تھا اور اب کوئی بدبو نہیں آ رہی تھی. یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں، باقی وقت میں پورے کمرے کی لائٹ جلا کر سونے کی کوشش کرتا رہا جس میں خاطر خواہ ناکامی ہوئی. ویسے جنہوں نے پہلے بند کر دی تھی ان کے لیے بعد میں بھی بند کر دینا کون سا مشکل تھا. صبر کا پھل البیک چکن. کسی بھی پرواز کا مشکل ترین لمحہ مسافروں کی بورڈنگ کروانا ہوتا ہے، یعنی سب کو ان کی مقررہ کردہ نشستوں پر بٹھانا. جی ہاں، آپ نے صحیح پڑھا، بٹھانا. تو جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسافر خود نہیں بیٹھ سکتے نشستوں پر؟ جی ہاں، بالکل بیٹھ سکتے ہیں لیکن غلط بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے فضائے میزبان کے لیے کہ مسافر جو غلط نشست پر بیٹھ گیا ہے اور اس کے بعد مقرر کردہ نشست کا مسافر وہاں آ جائے تو ان کو اپنی اپنی نشستوں پر بٹھانا. ایسی صورتحال زیادہ تر حج اور عمرہ کی پروازوں پر درپیش ہوتی ہے. ویسے عام پروازوں پر بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ایسا حج کی پروازوں پر ہوتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان پروازوں پر 95% وہ لوگ سفر کرتے ہیں جنہوں نے پہلی اور شاید آخری مرتبہ ہی جہاز پر سفر کرنا ہوتا ہے. فضائی عملے کے لیے عید، شب برات یا اور تہواروں پر گزٹڈ چھٹیاں نہیں ہوتی، لہٰذا ان دنوں چھٹی کے لیے خاص طور پر درخواست دینا پڑتی ہے. ان درخواستوں کا عمومی طور پر وہی حال ہوتا ہے جیسے کسی شخص کا ڈیبٹ کارڈ چوری ہو جائے اور وہ اپنے بینک فون ملا کر گھنٹوں تک یہی سنتا رہے کہ اس وقت تمام آپریٹرز دوسرے کسٹمرز کی مدد کرنے میں مصروف ہیں، اور جس دم آپریٹر مدد کرنے کو فون اٹھاتا ہے ڈیبٹ کارڈ کسی اور کے کام آ چکا ہوتا ہے. نوکری کے شروع کے دنوں میں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. درخواست دی لیکن آپریٹر نے فون نہیں اٹھایا، لہٰذا بقر عید پر نوکری کرنی پڑی اور اپنے گھر عید منانے نہ جا سکا. اب صورتحال یہ تھی کہ چاند رات کو پرواز لے کر جانی تھی اور عید کی صبح واپسی تھی. اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ واپسی پر میری حالت اور فلائٹ فل پیک ہونا تھے. بتاتا چلوں کہ حج پروازوں کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ جو جہاز حاجیوں کو چھوڑنے جاتا ہے وہ واپس خالی آتا ہے. اسی طرح جو جہاز حاجیوں کو واپس لینے جاتا ہے وہ بھی خالی جاتا ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ حج کے دوران ایک طرف کے مسافروں کی بکنگ نہیں کی جاتی. لہٰذا میں نے بھی واپسی کی فل پیک پرواز کے لیے ملک پیک کی لسی طہورہ بنا کر پی لی اور عالم غنودگی میں جانے کی مکمل کوشش کر کے بقر عید پر چھٹی نہ ملنے کا غم غلط کرتا رہا. نہ ہی غنودگی وارد ہوئی اور نہ ہی غم غلط ہوا،
لگتا تھا جیسے دہی ماپنے والے پیمانے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، ورنہ اسی لسی طہورا سے مجھے گھر پر وہ غنودگی آ گھیرتی تھی کہ جیسے کسی شدید راشی افسر کو زیپٹو لیے بغیر اپنے باس کے ایک فون پر کسی غریب شخص کی فائل کلیئر کرنے پر آتے ہیں۔ زیپٹو رشوت کے لیے استعمال کیا جانے والا عام فہم لفظ۔ خیر، آرام و سکون سے جدہ پہنچ گئے۔ جہاز کا تیل پانی چیک ہوا اور معزز مہمان گرامی جہاز میں آنا شروع ہو گئے۔ ایک دم مجھے لگا کہ جہاز کی روشنی میں یکا اضافہ ہو گیا۔ پہلے میں سمجھا کہ یہ خدا کے نیک بندوں کا نور ہے، اور تھا بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن ابھی اس بات پر آدھا سر ہی دھنا تھا کہ اس خیال سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کہیں یہ لسی طہور نے اثر کرنا تو شروع نہیں کر دیا۔ پھر اچانک میری نظر سامنے سے آنے والے تازہ حجاج کرام پر پڑے۔ میں فوراً گنجان حاجی صاحبان کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ روشنی کہاں سے ٹکرا کر پھیل رہی ہے، اور پھر وہی ہوا جو میں نے سوچ رکھا تھا۔ 4 لوگ اکٹھے بیٹھ گئے، جن میں سے 2 کی نشستیں جہاز کے اگلے حصے میں تھیں۔ معلوم اس وقت ہوا کہ جب ان 2 نشستوں کے مسافر بھی آ گئے۔ اب وہی معاملہ کہ کوئی ہلنے کو تیار نہیں۔ آخرکار اس پرانے لطیفے سے مدد لینی پڑی کہ جس میں فضائی میزبان مسافر کو جہاز کے اگلے حصے میں بیٹھنے کے لیے یہ کہہ کر راضی کرتا ہے کہ اگلا حصہ پہلے اترے گا۔ اس میں تھوڑا رد و بدل کر کے میں نے یہ سمجھایا کہ بھائی، عید کا رش ہے، آپ آگے بیٹھیں گے تو پہلے جہاز سے نکلیں گے اور کسٹم سے جلدی فارغ ہو کر سامان حاصل کر سکیں گے۔ شکر ہے ان کی سمجھ میں آ گیا اور مسئلہ حل ہوا۔ وہ اور بات ہے کہ پرواز کے آخر میں مسافروں کو اتارنے کے لیے جہاز کا پچھلا دروازہ کھل گیا اور میں نے ان دونوں کے آنے سے پہلے بیت الخلاء کی راہ لے۔ ان کی خونخوار آنکھوں کو کون سہتا، اور کیا معلوم کچھ سنا بھی جاتا ہے۔ سنا ہے حج کرنے کے بعد تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور میٹر پھر سے چالو ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ ایک حاجی صاحب ہم سے کافی خوش تھے، جس کا اندازہ میں نے ان کو 16.5 بار چائے دے کر لگایا۔ چائے تو 16 بار ہی دی تھی، مگر 6.5 مجھے مچے ہوئے تھے۔ ارے آپ غلط نہ سمجھیں بھائی، میری تو نوکری یہی ہے۔ اصل میں ان کے لیے چائے بناتا تو ساتھ خود بھی پی لیتا۔ اس وجہ سے سینے میں جلن اور پیٹ میں ایسی گڑبڑ مچ رہی کہ لگتا تھا سوئی کا مقام بلوچستان کی بجائے میرے پیٹ میں ہے۔ خیر، وہ حاجی صاحب لینڈنگ سے کچھ دیر قبل آئے، اتنی تعریف کی کہ مجھے لگا کہ وہ دوران پرواز ہی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کے خواہاں ہیں، لیکن بچت ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنے زنبیل نما تھیلے میں ہاتھ ڈال کر جو باہر نکالا تو ہر سو باد مرغ کبیرہ پھیل گئی۔ معلوم ہوا کہ المشہور البیک چکن کے 4 بڑے پیکٹ ایک تھیلی میں ان کے ہاتھ میں موجود ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ اپنے بچوں کی فوج ظفر موج کے لیے یہ پوری زنبیل البیک چکن سے بھر کر لے جا رہے ہیں۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ تو سنا تھا، لیکن آج صبر کا پھل البیک چکن میرے سامنے تھا۔ رسمی انکار صغیرہ کے بعد میں نے وہ ڈبہ جات مرغ کبیرہ خندہ پیشانی سے وصول پائے اور ان کو تلقین کی کہ جہاز اترنے والا ہے، آپ نشست پر تشریف لے جائیے کہ ہمیں کچھ ضروری کام نمٹانے ہوتے ہیں۔ وہ گئے تو میں نے جہاز کے اگلے حصے میں کام کرتے اپنے 2 ساتھیوں کو نوید مرغ سنائے، اور وہ اڑتے ہوئے جہاز میں اڑتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ ہم نے ضروری کام نمٹائے اور لبیک کہتے ہوئے البیک کے ساتھ انصاف کیا۔ اس پرواز پر معلوم ہوا کہ متعدد لوگ جاتے ہوئے اللہم لبیک کا ورد کرتے ہیں اور واپسی پر البیک کا۔ پرواز اتر رہی تھی، لوگوں نے اپنوں کے ساتھ جا کر عید منانی تھی، کسی نے بکر عید پر اور کسی نے بکرا عید، کوئی گائے پر چھری پھیرتا، کوئی بکرے پر۔ میں نے سوچا بڑی عید پر میں نے تو چھوٹا گوشت کھا لیا ہے، لہٰذا اپنی گردن میں نیند کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ڈراپ میں بیٹھ کر واپس جاتے ہوئے کیا دیکھتا ہوں کہ شہر کے ندی نالے خون سے بھر چکے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ قربانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ گھر والوں کو فون کر کے عید کی مبارک دی اور عید کی صبح
ضروری کام سے سو گیا۔ دیسی مسافر اور گوری ایئر ہوسٹس، ہمارے عوام کا ایک تسلیم شدہ عمومی رویہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات گورا کہے تو اس پر فوراً یقین کر لیتے ہیں، لیکن وہی بات اگر کوئی دیسی عالم یا سائنسدان کہے تو اسے فوراً کسوٹی پر رکھ لیتے ہیں۔ ایسا مجھے لگتا ہے ضروری نہیں کہ یہ بات صحیح ہو۔ اکثر لوگ گورے کی بات سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ یہاں گورے سے مراد خالصتاً برطانوی انگریز نہیں، بلکہ کوئی بھی گوری چمڑی والا ہے۔ پھر اگر بات بتانے والی گوری ہو تو زیادہ توجہ سے بات سنی جاتی ہے۔ عام اعلانات کی بات کر لیتے ہیں، یعنی کہ جرنل اناؤنسمنٹس۔ پھر کہوں گا یہ میرا تجزیہ اور تجربہ ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی اعلان خاتون کر رہی ہو تو خواتین تو سنتی ہی ہیں، لیکن مرد حضرات کو یکدم زیادہ سنائی دینے لگتا ہے، اور اس بات کا اطلاق اس حد تک ہوتا ہے کہ اگر وہ اعلان کرنے والی دوشیزہ کو دیکھ لیں تو اطلاق کا الف نکالنے پر بصد حسرت و یاس غور فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاز کے اندر آ جائیں، زیادہ تر عام اور حفاظتی اعلانات کرنا خواتین کے ہی حصے میں آتا ہے، یہاں تک کہ خودکار اعلانات کی فلم میں بھی آواز خاتون کی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد حضرات کو اس کی تربیت نہیں دی جاتی، بلکہ بات یہ ہے کہ خواتین کو اس ضمن میں فوقیت دی جاتی ہے۔ اعلانات میں روانی کے لیے باقاعدہ اہل زبان استاد مقرر کیے جاتے ہیں، عملے کا تلفظ ٹھیک کیا جاتا ہے، ملک کے مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کی اردو میں ظاہری طور پر علاقائی زبانوں کا اثر ہوتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ کسی کی کھڑکی کرکی رہتی ہے اور کسی کا گھنٹا گھنٹا ہی رہتا ہے۔ تلفظ ٹھیک کرنے سے یاد آیا، دوران پرواز ایک ساتھی خاتون نے پوچھا، مسٹر خاور آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ سوال سن کر مجھے ایک خیال آیا اور میرے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن سچی بات ہے سوال سے میں گڑبڑا گیا تھا۔ سوچا کیا قیمت بتاؤں؟ بہت سے فلمی ڈائلاگ ذہن میں گھومنے پھرنے لگے۔ سنا تو یہی تھا کہ ہر آدمی کی ایک قیمت ہوتی ہے، ویسے سوال کرنے والی شخصیت ایسی تھی کہ اپنی قیمت لگائے جا سکتے تھے، بک جاؤں یا نہیں۔ اسی کشمکش میں حفظ ما تقدم کے طور پر ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھا کہ اس سوال کا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی، دیکھیں جیسے میری کاسٹ خان ہے اس طرح آپ کی کیا کاسٹ ہے؟ بھائی بیڑا غرق ہو گیا تلفظ کا، انگریزی نے اپنے سر میں گولی مار لی، میرے رونگٹے مجھ پر لعنت بھیج کر بیٹھ گئے۔ اس ذات کا سوال پوچھا تھا خاتون نے کہ بس نہ پوچھیں۔ ایک مرتبہ حج کے دنوں میں ترکی کی ایک نجی ہوائی کمپنی سے کچھ جہاز ماں عملے کے لیز پر لیے گئے، ان میں زیادہ تر خواتین شامل تھیں۔ ہم لوگ ان کے ساتھ اردو میں حفاظتی اعلانات کرنے یا ہنگامی صورتحال بشمول ابتدائی طبی امداد پیدا ہونے کی صورتحال میں زبان کے مسائل حل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ہم لوگوں کو سروس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بس ایک نشست دے دی جاتی تھی اور اعلانات کرنے ہوتے تھے۔ یہاں میں اپنے منہ تھوڑا سا میاں مٹھو بننے کی اجازت چاہوں گا کہ ان دنوں میرا چہرہ عنایت خداوندی کے ساتھ ساتھ میرے بال اور داڑھی بنانے کے مختلف انداز کی وجہ سے کافی غیر دیسی لگتا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے پہلے سقراط اور ارسطو کے قدیم شہر ایتھنز کے بازاروں میں گھومتے ہوئے ہوا، جب ایک شخص نے مجھ سے لوکل زبان میں راستہ پوچھا، حالانکہ اس وقت میں نے داڑھی نہیں رکھی تھی۔ وہ سمجھا کہ میں شاید خاور و سکی جمالہ ذوف ٹائپ کا کوئی نام رکھتا ہوں گا، اور دوسری مرتبہ بیجنگ کے المشہور موتی بازار یعنی پرل مارکیٹ میں اپنے دوست لئیک کے ساتھ ایک دکان سے خریداری کرتے ہوئے دکاندارنی کے پوچھنے پر لئیک کے بولنے سے پہلے میں نے اسے کہہ دیا کہ ہم دونوں ایران سے آئے ہیں۔ شکر ہے بچت ہو گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پاکستانیوں سے خوب چڑھتی تھی کہ پیسے بہت کم کرواتے ہیں اور خریداری بھی کم کرتے ہیں۔ واپس جہاز میں آ جائیں۔ ترک عملے کے ساتھ پرواز تھی، میں بھی ساتھ ہی رل مل گیا۔ کوئی مجھ سے کچھ پوچھتا تو اسے انگریزی میں ہی جواب دیتا۔ مسافروں کا رویہ انتہائی حیران کن تھا۔
سب عملے کی باتیں مکمل انہماک کے ساتھ سن رہے تھے، بھلے سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو۔ بورڈنگ کروانے میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، ایک تو خواتین میزبان اور وہ بھی ترک۔ اس زمانے میں ترکی ڈراموں کا سیاپا نہیں مچا تھا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ مسافروں میں کئی ارطغرل بھی نکل آنے تھے۔ خیر، میزبانی شروع ہوئی۔ سروس اتنی روانی اور اطمینان سے انجام پائی کہ میں رشک کرتا ہی رہ گیا۔ کسی نے دوسری بار کولڈ ڈرنک تو کیا، پانی نہیں مانگا۔ کسی کو عین کھانے کے وقت لیٹرین یاد نہیں آیا۔ کسی بچے نے میسی یا رونالڈو بن کر راہداری میں فٹ بال نہیں کھیلے۔ چونکہ میں سروس نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا آخری نشست پر بیٹھا یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ دو شیزان ترک مان جو بھی حکم جاری کرتی، مسافران پاکستان بسر و چشم قبول کرتے۔ انہوں نے کہا حفاظتی بند باندھو۔ انہوں نے ایسی فرما برداری سے کس کے باندھی کہ آنتوں میں گرہ پڑ گئے۔ انہوں نے کہا نشست سے کوئی نہ اٹھے۔ یہ اپنی اپنی نشست پر پتھر کے ہو گئے۔ انہوں نے کہا لینڈنگ سے پہلے کوئی بیت الخلاء نہیں جائے گا۔ ان کے آتش فشاں پھٹنے کو آ گئے پر اف تک نہ کے۔ الغرض نظم و ضبط کا جو نظارہ ان پروازوں پر میں نے دیکھا وہ بے نظیر تھا۔ مسافروں کے اترتے وقت میں نے دل کھول کر اردو بولی اور ان کو خدا حافظ کہا۔ چند ایک مجھے ایسے دیکھتے ہوئے جا رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں لالا یہ تساں چنگی نہیں کی تھی۔ فضائے عملے کی گھنٹہ زندگی۔ یہ نوکری دنوں کے حساب سے نہیں ہوتی، گھنٹوں کے حساب سے کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر ماہ کے شروع میں جو لائحہ عمل عملے کو روسٹر کے نام پر دیا جاتا ہے، اس میں ہر ماہ کی نوکری کے گھنٹے درج ہوتے ہیں۔ کل ملا کر کتنے گھنٹے فضا میں رہنا ہے اور کتنے گھنٹے زمین پر، اس کے علاوہ آرام کے دن اور دوسرے شہروں یا ممالک میں ایک پرواز سے دوسری پرواز کے درمیان گزارے جانے والے دن، جن کو عرف عام میں لے اوور کہا جاتا ہے، کہ گھنٹے بھی درج ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں زندگی ایک طرح سے گھنٹہ ایڈونچر بن جاتی ہے۔ یہ تمام حدود ایئر لائن طے کرتی ہے کہ عملے کے اراکین کے لیے ہر ماہ پرواز کرنے، آرام اور چھٹی پر رہنے کے لیے کتنے گھنٹے مختص کرنے ہیں۔ پرواز کے گھنٹوں میں اڑان بھرنے سے لے کر زمین پر واپس اترنے تک گھنٹے شامل ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ان کو ایک ماہ میں 100 گھنٹوں سے اوپر نہیں جانے دیا جاتا۔ اس پرواز کے وقت میں 2 گھنٹے جمع کیے جاتے ہیں اور یوں یہ مکمل ڈیوٹی ٹائم کہلاتا ہے۔ یہ 2 گھنٹے پرواز شروع ہونے سے قبل کی تیاری اور اترنے کے بعد کے انتظامات کے لیے ہوتے ہیں۔ اس تمام وقت کو دگنا کر کے عملے کو آرام کا وقت دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 13 گھنٹے نوکری کرنی ہے تو 26 گھنٹے آرام فرمائیے۔ یہ 26 گھنٹے گزار کر آپ کو پھر یاد کیا جاتا ہے، اور یہ مکمل طور پر آپ کی قسمت پر منحصر ہوتا ہے کہ آرام کا یہ وقت انسانوں کے جاگنے کے وقت ختم ہوتا ہے یا چمگادڑوں کے۔ باقی رہا چھٹی کا دن تو اس میں بھی گھنٹہ گھسا ہوا ہے، یعنی وہ دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کئی ماہ تک بڑے ظالم روسٹر آئے، یعنی اندرون ملک پروازوں سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ ادھر آرام کا وقت ختم ہوتا، ادھر بلاوا آ جاتا۔ اکثر مسافر تو مجھے پہچاننے لگے تھے جو لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے درمیان زیادہ سفر کرتے تھے، اور اکثر ان کا وہی 32 نمبر کی ویگن والا سوال ہوتا تھا کہ کیا آپ اسی روسٹ پر ہوتے ہیں؟ خیر، جون کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ ایک رات پرواز سے واپسی پر تھکا ہارا بریفنگ روم میں داخل ہوا تو نئے روسٹر سامنے پڑے تھے۔ اپنا روسٹر ڈھونڈ کے نکالا اور دیکھتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ بائیں ہاتھ میں روسٹر پکڑے ہوئے میں نے اپنے دائیں ہاتھ پر ایک چک مارا کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ دوبارہ نام پڑھا تو میرا ہی تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ بارسلونا کی پرواز کیسے آ گئی؟ وہ بھی 75 گھنٹے کی۔ اس کا مطلب تقریباً 3 دن وہاں رہنا تھا۔ اس رات مجھے معلوم ہوا کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو انسان کتنا اچھا ناچ سکتا ہے۔ پرواز کے دن جہاز پر پہنچا تو سوچ رہا تھا کہ آج ہسپانوی لوگوں سے ملاقات ہوگی، مگر معزز مہمان گرامی کو دیکھ کر لگا کہ اندرون شہر
معاف کیجیے گا اندرون ملک پرواز ہے۔ میں نے 2-3 لفظ اسپینش کے بھی یاد کر لیے تھے۔ ایک پر فاور مطلب برائے مہربانی اور دوسرا گراسی یعنی شکریہ۔ تیسرا لفظ کچھ نازیبا تھا لیکن اردو کے لفظ پوتا سے ملتا جلتا تھا۔ جدید فرہنگ ہسپانویہ میں اس کا مطلب حلال زادے کا عین متضاد ہے، اور کہیں کہیں اس کے معنی ابن سگے آوارہ کے بھی معلوم ہوئے ہیں۔ یہ یقیناً کسی ہسپانوی دادے نے اپنے لائق پوتے کو غصے میں کہا ہوگا، جو اپنے بیٹے سے بھی نالاں ہوگا۔ خیر، کسی اندرون ملک پرواز کی طرح وقت گزارا اور بارسلونا آن پہنچے۔ ہوٹل جاتے ہوئے راستے میں ساحل سمندر پر نظر پڑتے ہی ہم دوستوں نے آپس میں معنی خیز اشارے کیے۔ ہلٹن ہوٹل میں قیام تھا۔ یہاں ایک ساتھی جن کو میں شاہ جی کہوں گا فرمانے لگے کہ مجھے پکی رپورٹ ملی ہے کہ ہوٹل آسیب زدہ ہے۔ خیر، قراندازی ہوئی اور میرا نام نکل آیا۔ انعام کے طور پر شاہ جی نے میرے کمرے میں ڈیرا جمایا۔ مجھے بچپن سے جو سلیپ پیرالائسس یعنی نیند کے فالج کا مسئلہ ہے، اس بارے میں شاہ جی کو نہیں معلوم تھا۔ زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے اکثر یہ مسئلہ اس نوکری کے دوران مجھے درپیش رہا۔ اس رات بھی میں نیند میں شدید طریقے سے ہلتا اور باتیں کرتا رہا، جس کی بنا پر شاہ جی کا خاطر خواہ ترہ نکالنے کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ اگلے دن ناشتے کا آغاز بحیرہ روم کے زرخیز ساحلوں کی معجزاتی مٹی سے پیدا انواع و اقسام کے پھل کھا کر کیا۔ جذبات میں اتنے پھل کھا لیے کہ اس کے بعد انڈا ڈبل روٹی کھانے کی جگہ نہ بچے۔ پھر ساحل سمندر کی راہ لی جو ہوٹل کے بالکل ہی پاس تھا۔ آنکھیں گرم ہو گئیں کیونکہ جون کا مہینہ تھا اور دھوپ بہت تھے، لیکن ہم نے بالکل پرواہ نہ کی اور گھومتے رہے۔ اچانک مجھے ایک تقریباً الف لیلوی حسینہ دوشیزگی کے اعلیٰ مقام پر فائز اس حالت میں نظر آئی کہ جس پر یہ مثال صادق آتی تھی کہ اماں باوا نے بس 2 کپڑوں میں بیاہ دیا۔ میں دنیا و مافیہ سے بے خبر کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، لیکن جلد مجھے احساس ہوا کہ میرے جسم میں شرمندگی پھیل رہی ہے، جس کو چھپانے کے واسطے میں نے سمندر میں غوطہ لگا دیا۔ شکر ہے تیراکی آتی تھی، ورنہ شرمندگی چھپانے کا کوئی اور راستہ کہاں تلاش کرتا۔ اس کے بعد شہر کی راہ لی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ کوئی حیرت انگیز کلیسا ہے جو 127 سال گزرنے کے بعد بھی نامکمل ہے۔ خیال آیا کہ یقیناً ہمارے ملک میں کسی پارٹی کو ٹھیکیدار بنایا ہوگا، لیکن نہیں بھائی، یہ تو مشہور معمار اینٹونی گاؤڈی کا نامکمل تخلیقی شاہکار سگراڈا فیملیا نکلا۔ قدیم چیز تھی، چنانچہ میرا دیکھنا لازم ٹھہرا۔ نقشہ اٹھایا اور دوستوں کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ واقعی یہ بزیلیکا ایک شاندار عمارت ہے لیکن ابھی تک نامکمل۔ سوچ رہا تھا عجیب گاؤڈی شخص تھا، کیوں مکمل نہ کیا؟ تو مجھے چچا گوگل نے بتایا کہ اس کی زیادہ تر تعمیر چندے پر منحصر ہے۔ پھر المشہور رملہ گلی کا چکر لگا۔ نام مشکوک لگ رہا ہوگا آپ کو، پریشان نہ ہو۔ یہ رملہ اسٹریٹ ایک لمبی سڑک نما ہے۔ اطراف میں طرح طرح کے میلے ٹھیلے ہیں۔ کہیں کوئی فنکار جسم پر میک اپ کر کے کسی خوفناک بلا کا روپ دھارے ہوئے ہے، تو کہیں کوئی مصور 5 منٹ کے اندر سادہ کاغذ پر مختلف رنگوں کی پھوار ڈال کر آپ کو ساحل پر ڈوبتے شفق رنگ سورج کا منظر چند یورو کے عوض تھما دینے کو تیار ہے۔ کہیں کوئی حیرت انگیز کرتب چل رہا ہے، تو کہیں کوئی سیکھا ہوا مشاق سا زندہ موسیقی کو اس حد تک زندہ کیے ہوئے ہے کہ سن کر آپ کا جسم خود بخود تھرکنے پر مجبور ہو جائے۔ غرض یہ کہ رات گئے تک خوب گہما گہمی کا عالم رہتا ہے۔ رملہ گلی کے آخر میں بھائی کولمبس کا ایک مجسمہ نصب ہے جو ایک نئی دنیا کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اس نے دریافت کی تھی۔ اس مجسمے کے نیچے 3-4 شیروں کے مجسمے بھی موجود ہیں۔ یہاں سے نکل کر ہم نے بارسلونا کے فٹ بال کلب کا دورہ کیا، یعنی FCB بارسلونا۔ کھلاڑیوں کے لاکر روم اور چھوٹا سا چرچ جو کہ اسٹیڈیم کے اندر ہی موجود ہے، ملاحظہ فرمایا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ اتفاق سے ہم 7 لڑکے اکٹھے سیر کو نکل پڑے۔
ساحل سمندر سے ذرا ہٹ کر ایک راستہ تھا جس پر تجریدی فن پر مشتمل مجسمے مناسب فاصلے سے رکھے ہوئے تھے. ہم مجسموں کی تعریف کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ہمیں پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا. انگریزی فلمیں زیادہ دیکھنے کا اثر یہ ہوا کہ ایک ساتھی نے اخلاقاً دونوں ہاتھ بھی اوپر کر لیے. خیر ایک پریزاد افسرنی گاڑی سے اتری اور مسکرا کر ہم سے اسپینش زبان میں کچھ پوچھا. میں نے عادتاً نظریں جھکا لیں کیونکہ مجھے سب ٹائٹل دیکھنے کی عادت تھی. کوئی ترجمہ نظر نہ آیا تو میں نے بھی مسکرا کر انگلش پلیز کہہ ڈالا. وہ مہاجبین اہلکار ہماری شناخت کو پوچھتی تھی. جھٹ سے اپنا آفیشل کارڈ اور ہوٹل کی چابی دکھائی اور اسے مطمئن کیا. کچھ ساتھی تو گرفتار ہونے کو تیار تھے لیکن وہ آخری دن تھا اور اگلے دن روانگی تھے. 2 ایک دن اور ہوتے تو گرفتاری کا سوچا جا سکتا تھا.